اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اس دنیا میں اگر کسی امتحان میں بیٹھنا ہو تو اس کے لیے بہت پہلے سے ہم بڑے زور شور کے ساتھ تیاری شروع کر دیتے ہیں اور اس کے رزلٹ کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کیا جاتا ہے. اور یہ ابھی تھوڑا ہی عرصہ پہلے اسی مہینے کے شروع میں امتحانات ہو رہے تھے اور آج شاید کسی کلاس کا رزلٹ بھی ہے. جیسا کہ ہمارے ایک بھائی بتا رہے تھے کہ آج رزلٹ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جتنے لوگوں نے امتحان دیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو پاس کرے. وہ 10ویں کا ہو، 15ویں کا ہو، 12ویں کا ہو، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ سب کو ان کے امتحانات میں پاس کرے. اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم امتحان میں بھی پاس کرے جو آخرت کی پہلی منزل یعنی قبر میں ہونے والا ہے. آج کے درس کا سب سے پہلا جملہ یہی تھا کہ ہمیں قبر میں جس امتحان سے دوچار ہونا ہے، قبر میں جو امتحان لیا جائے گا وہ کیا ہوگا. ہمارے امتحانات کے لیے پہلے سے تیاریاں، گیسٹ پیپر، یہ پیپر، وہ پیپر، اور بڑی محنتیں کی جاتی ہیں اور ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ پیپر کو چھپا کے رکھا جائے. جب تک ایگزامینیشن ہال میں بچے بیٹھ نہ جائیں، یا بچے ہی ضروری نہیں، بعض دفعہ ہم نے دیکھا کہ سفید داڑھی والے PhD کا امتحان دینے کے لیے باریش سفید ریش وہ بھی امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچہ ہو بڑا ہو. کمرہ امتحان میں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھنے سے پہلے کہیں پرچہ آؤٹ نہ ہو جائے، اس سلسلہ میں بڑی احتیاطیں، بڑی تدابیر استعمال کی جاتی ہیں اور ہمارے دنیا کے پرچے عموماً آؤٹ ہو جایا کرتے ہیں. بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں، اخبارات میں آپ بھی پڑھتے ہوں گے کہ پرچہ آؤٹ ہو گیا، دوبارہ پرچہ بنایا گیا، یہ ہوا وہ ہوا. اللہ رب العزت کی عجیب ہی شان ہے. کب اس نے امتحان لینا ہے، کب امتحان کا وقت آئے گا، ہمیں پہلے ہی بتا رکھا ہے کہ تمہارے پرچے میں سوال کون کون سے ہوں گے. اللہ کی عجیب شان. اور ہمارے لیے اللہ رب رحمان مہربان کہ ہمیں اتنی پریشانی نہ رہے کہ امتحان میں سوال کون کون سے پوچھے جائیں گے، کن کن سوالوں کا جواب ہم سے طلب کیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آج سے 1450 سال پہلے ہمارا پرچہ آؤٹ ہو چکا. ہمارا پرچہ آؤٹ، کوئی شکایت نہیں، کوئی نئے سرے سے پرچہ بنانے کا کوئی معاملہ نہیں، کہیں کوئی ریفرنس نہیں. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ تم سے سوال کیا پوچھے جائیں گے، اور وہ سوال بڑے مشہور و معروف ہیں. من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟
ان 3 سوالوں کے جوابات ہم نے تیار کرنے ہیں، اور اتنا ہمیں عرصہ دیا گیا، اتنی مہلت دی گئی، اگر پھر بھی تیار نہ کر پائیں تو ظاہر ہے کہ پھر ہم بھی تو کسی لائق نہ رہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی مہلت دے دی کہ ساری عمر میں صرف ان 3 سوالوں کے جواب تیار کر لو، اور یہ 3 سوال اس دنیا سے آنکھیں بند کرتے ہی جیسے ہی تمہیں تمہارے گھر والے قبر میں چھوڑ کے آئیں گے، یہ تینوں سوال ایک ایک کر کے پوچھ لیے جائیں گے۔ درمیان میں اتنا لمبا عرصہ نہیں کہ ہم اور کاموں میں مشغول ہو گئے، ہمیں بھول گیا نئے سرے سے تیاری کرنے کا، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ یہاں ہمارے گھر والے کئی مرنے والوں پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا یا اللہ الحمدللہ جان چھوٹی، ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ گھر والے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس سے ہماری جان چھوٹی۔ اس آدمی کی زندگی بھی کیا ہوگی جس کے گھر والے اس کے ہاتھوں اتنے تنگ ہوں۔ اور کبھی کبھی بیماری، کسی مرض کی کوئی ایسی، کسی کو کوئی اپاہج پن آ گیا کہ خدمت کر کر کے گھر والے ناکو ناک ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ اس کو اب اٹھا ہی لے تو اچھا، لیکن یہ کم و بیش۔ لیکن اگر کوئی بہت پیار کرنے والا، بہت خدمت کرنے والا، کسی کا بالکل نوجوان بیٹا کل ہی وہ بہت بڑی پوسٹ پر سروس کرنے لگا، وہ مر جائے تو کیا اسے گھر میں روکا جا سکتا ہے؟ چاہے کتنا پیار کریں۔ اب یہ میت ہے، اس کو جتنی جلدی ہو سکے گا تیاری کروا کر اس کو اللہ کے سپرد قبر میں مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی دنیا سے منتقل ہوا، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اس میت کو بٹھا لیتے ہیں، بٹھا کر یہ 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ سوال تو میرے خیال اب سب کو عربی میں بھی یاد ہو گئے ہوں گے، کیونکہ کئی درسوں میں یہ بات بار بار آ رہی ہے۔ من ربو کا، یہاں رہتے ہوئے من انتا، من انتا، ہم تو اپنے طریقے سے کہتے ہیں من انتا، لیکن صحیح عربی لفظ من کون، ربوں کا تیرا رب، من ربوں کا تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے۔ کوئی سوال مشکل ہیں؟ سوال بڑے آسان ہیں۔ ان کو تیار ہم تب کر سکیں گے جب اللہ کو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین کو جانتے ہوں گے کہ دین کیا ہے، نبی کون ہے اور ہمارا رب کون ہے۔ ان تینوں سوالوں کی تیاری کے سلسلہ میں بعض اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے ثلاثۃ الاصول یا الاصول الثلاثہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی کی کتاب ہے، چھوٹی سی بہت اچھی کتاب ہے، وہ اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، جس زبان میں کوئی پڑھ سکے اسے پڑھنی چاہیے۔ اس میں کہا گیا کہ تم نے اپنے رب کو پہچانا کیسے؟ پہلا سوال من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اس میں یہ بات کہنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یہ کہا جائے گا کہ تمہیں رب کا تعارف کیسے ہوا، تم رب کو کیسے جانتے ہو، رب کون ہے؟ سب سے پہلی بات یہ، جو لفظ ہم روزانہ بہت دفعہ اپنی زبانوں سے دہراتے ہیں کہ اس پوری کائنات کو بنانے والا اور چلانے والا جو ہے وہ ہمارا رب ہے۔ ایک بہت بڑی پہچان، اللہ رب العزت کو پہچاننے کا بہت بڑا ذریعہ اس کی یہ مخلوقات۔ اور یہ لفظ کون سے ہے جو ہم بہت دفعہ دہراتے ہیں؟ ہر نماز میں، ہر رکعت میں، فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، وتر ہو، چاہے نماز کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہم نماز کو شروع کرتے ہی ثنا کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ کون اللہ؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کو بنانے والا، پالنے والا، اس دنیا کو بنانے اور چلانے والا۔ سارے لوگ کہتے ہیں یا نہیں؟ اور یقیناً سب کو ترجمہ بھی معلوم ہوگا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ اس جہان کا بنانے والا ہے۔ رب کا معنی صرف پیدا کرنا، تخلیق فرمانا نہیں، بلکہ رب کا معنی ہے جو پروردگار ہے۔
پالنے والا ہے، جس مخلوق کو بھی اس نے پیدا کیا اس کی پرورش بھی وہی کرتا ہے، اس کی روزی اور روٹی کا انتظام بھی وہی کرتا ہے۔ یہ جو توحید کی 3 قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے توحید ربوبیت۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ مشہور و معروف مسئلہ ہے۔ توحید کی 3 قسمیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات۔ یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ ان میں سے توحید الاسماء والصفات کا معنی کہ اللہ کے جو اسماء و صفات ہیں ان کو مانا جائے، اللہ کے جو اسماء ہیں جو صفات ہیں ان کو قبول کیا جائے، نہ ان کو معطل کیا جائے، نہ ان کی تشبیہ دی جائے، نہ ان کی تمثیل بیان کی جائے، اور نہ ہی ان میں تحریف کی جائے۔ جیسے اللہ نے بتایا ویسے ہی مانا جائے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ یہ مانے کہ اللہ عرش پر مستوی ہو گیا، اب اس کے پیچھے نہ لگیں کہ وہ کیسے مستوی ہوا، کیسے مستوی ہوا یہ نہ کھوج لگائیں۔ جیسے اللہ کی ذات کو اس کے شایان شان ہے وہ عرش پر مستوی ہے، بات ختم ہو۔ اللہ کا ہاتھ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ محض سمجھانے کے لیے کہ میرا ہاتھ، شاید یہ بھی بہتر نہ ہو کہ ہم کہیں اللہ کا ہاتھ، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ کیسا ہے ہم نہیں جانتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں یہ بات موجود ہے، ید اللہ علی الجماع۔ اگر کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی پارٹی مل جل کر چلتی ہے، کوئی کام کرتی ہے، تو اس پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ صحیح حدیث میں ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن وہ کیسا ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ کا قدم ہے، صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم مسلسل، قرآن کریم میں بھی یہ بات موجود ہے، حل من مزید، ابھی اور آ جائیں، ابھی اور ڈالیں، ابھی میں بری نہیں گئی۔ جہنم مسلسل یہ مطالبہ کرتی رہے گی، بالآخر اللہ رب العزت اس میں اپنا قدم مبارک رکھیں گے۔ اللہ رب العزت اپنا قدم مبارک جہنم میں رکھیں گے تو وہ فوراً سکڑنا شروع ہو جائے گی اور کہے گی کہ یا اللہ میں بھر گئی، یا اللہ میں بھر گئی ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں اللہ کے قدم کا ذکر ہے، لیکن قدم کیسا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا قدم ہے، لیکن کیسا ہے نہ جانتے ہیں، نہ جاننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اسی طرح اللہ کی سمع، اللہ کی بصر، اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا، اس کی سماعت و بصارت، قرآن کریم میں بار بار سمیع بصیر کا لفظ آتا ہے۔ جیسے اس کی صفات ہے ان کو مانے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ صفات ہیں، اللہ کی اسماء ہیں، اسماء حسنہ ہیں، اور 99 اسماء حسنہ کا ذکر تو صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ ان للہ 99 اسمن، پچھلے جمعہ میں بھی یہ بات آئی تھی۔ اللہ کی اسماء و صفات کو ماننا ایک، نمبر 2 توحید الوہیت، نمبر 3 توحید ربوبیت۔ اللہ کے اسماء و صفات کو بھی مشرکین مکہ مانتے تھے، اللہ کو رب العالمین وہ کہتے تھے، اللہ کی ربوبیت کے بھی وہ معترف تھے کہ اس دنیا کو بنانے والا اللہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر فرمایا کہ اے میرے نبی ان سے پوچھ کے دیکھو، ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا، اس دنیا کو کھلاتا پلاتا کون ہے، روزی روٹی کا منتظم کون ہے۔ متعدد سوال کیے اور ہر سوال کے جواب میں کہا سیقولون اللہ، سیقولون اللہ، اے میرے نبی یہ کہیں گے کہ یہ کام سارے اللہ ہی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ اس دنیا کو چلانے والا اللہ ہے۔ مشرکین مکہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف کہاں تھا، اور آج بھی وہ اختلاف کہاں ہے؟ وہ ہے توحید الوہیت میں کہ ہماری عبادتوں کا مستحق کون ہے۔ جس نے اس کائنات کو بنایا، اس عبادت کا مستحق وہ ہے، یا جو اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا وہ عبادت کا مستحق؟ عبادت کا مستحق وہ جس نے کائنات کو بنایا اور چلا رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔
اب ہم اگر کسی کی بھی عبادت کرنے لگ جائیں، جو بیمار ہو جائے تو اٹھ کر باتھ روم میں نہیں جا سکتا، ہم تو آج اس کی بھی عبادت کر رہے۔ ان لوگوں کی پوجا کی جا رہی ہے جنہیں ہم نہلا دھلا کر، کپڑا پہنا کر، چارپائی پہ ڈال کر، اٹھا کر قبرستان میں لے جاتے ہیں، اور جب اس کو 2 3 4 فٹ زمین میں گاڑ دیتے ہیں، اس کے بعد ہم اسی کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، یہ مخلوق ہیں۔ اللہ کی عبادت کے لائق کون ہیں؟ وہ صرف اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل، تمام انبیاء کرام اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے رہیں، قل، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں سکھلایا، قل کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و مماتی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، قل ان صلاتی و نسکی، میری تمام عبادتیں اور خاص طور پر قربانی، مالی صدقات، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری موت، میری حیات کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اللہ کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی کہنے کا، ماننے کا حکم دیا گیا ہے، اور میں پہلا مسلمان۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورہ انعام آیت نمبر 162 اور 163 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہم نے پہچانا کہ وہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس نے کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں بے شمار چیزیں بنائیں، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں، یا ایھا الناس آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور ساتھ ہی پھر اللہ رب العزت نے اپنا مزید تعارف کرتے ہوئے فرمایا، الذی جعل لکم الارض فراشا، اس ذات کی عبادت کرو، وہ ذات ہی صرف عبادت کے لائق ہے جس نے تمہارے لیے اس زمین کو فرش بنایا۔ زمین کو اللہ رب العزت نے ہمارے رہنے، سہنے، جینے کے لیے فرش بنا دیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو ہمارے لیے خوبصورت چھت بنایا ہے۔ ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، دن ہے، رات ہے، اللہ نے ایک بہترین نظام بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، عبادت کے لائق صرف وہ ذات ہے جس نے آسمانوں سے پانی نازل کیا، بارش برسانے والی ذات۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر اس پانی کے ذریعے اللہ نے تمہارے لیے پھل نکالے زمین سے جو تمہارے لیے رزق اور روزی کا ذریعہ ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ بناؤ اور تم یہ جانتے ہو کہ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا تعارف خود اللہ رب العزت کروا رہا ہے کہ اے میرے بندو، اس زمین کو فرش بنانے والا میں، اس آسمان کو تمہارے لیے چھت بنانے والا میں، آسمانوں سے بارشیں کر کے پانی نازل کرنے والا میں، اور اس پانی کے ذریعے پھل اور فصلیں اگانے والا میں، تم کس کی عبادت کرتے پھرتے؟ جو میری نعمتوں کو کھا رہا ہے تم اس کی عبادت کر رہے ہو، جو میرا محتاج ہے تم اس سے مانگ رہے ہو۔ اگر مانگو تو کس سے؟ صرف اللہ سے۔ اب عبادت صرف اللہ کی ہے، اور عبادت کیا صرف نماز پڑھ لینا ہی ہے؟ ہمارے یہاں ایک تصور یہ بھی ہے کہ نماز پڑھ لی تو بس کافی ہے۔ نماز تو عموماً ہم اللہ ہی کی پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اگرچہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے لوگ ہیں کہ وہ غیر اللہ کی عبادت، نماز اور سجدہ تک بھی غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ یقین مانیں، اپنی آنکھوں سے بعض جگہوں پر، خاص طور پر بعض جگہوں، کیا ہمارے وہاں تو مزار درباری ہے نا، جو سرکاروں کے ڈیرے ہیں سارے،
ان سرکاروں کے ڈیروں پر ان قبروں کے سامنے سجدہ ریز لوگ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. میں کسی زیارت کے لیے نہیں گیا تھا بازار کے لیے، میں یہی دیکھنے گیا تھا کہ کیا کیا کچھ ہوتا ہے وہاں. اور یہ منظر میں نے راول پنڈی سے آگے جو بری امام ہے، مشہور و معروف ہے نا وہ دربار، گانے والوں نے اس کا نام لیا، شاعروں نے اس کا نام لیا، نعت خوانوں نے اس کا نام لیا، بڑا کچھ کیا. امام بری، اس مزار پر سجدے پڑا ہوا شخص میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. ایسے منظر کئی جگہ دیکھنے میں آتے ہیں. ہم نہ صرف نماز اللہ کے لیے، ہم دوسری عبادتیں بھی غیر اللہ کے لیے، حتیٰ کہ سجدہ بھی غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، جبکہ سجدہ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. اب یہ آدمی جو قبر پہ پڑا ہوا ہے سجدہ کیے ہوئے ہے، اور یہ بھی نہیں کہ بھئی سامنے شاید قبلہ بھی ہوگا، قبلے کے بالکل برعکس قبر کو سجدہ کر کے پڑا ہوا آدمی، سجدہ غیر اللہ کے لیے. جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کا آخری آیت کیا ہے؟ واسجد واقترب، اللہ کو سجدہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو. اقرأ بسم ربک، سورۃ علق جو کہ قرآن کریم کی پہلی وحی پہلی 5 آیات جس سورت کی ہیں، اسی کی آخری آیت واسجد واقترب ہے کہ سجدہ کرو رب کو اور اس کا قرب حاصل کرو. ہم رب کو بھی سجدہ کر لیتے ہیں اور سب کو بھی سجدہ کر لیتے ہیں. رب کو بھی کر لیا، سب کو بھی کر لیا، جہاں جی چاہا وہاں سر پھینکا اور سجدہ کر لیا. ایک جملہ کسی نے کہا کہ ہم رب کو تو ایک مانتے ہیں لیکن رب کی ایک نہیں مانتے. یہ جملہ بہت اچھا لگا مجھے. ہم رب کو تو ایک مانتے ہیں لیکن رب کی ایک نہیں مانتے. اللہ نے کہا غیر اللہ کو سجدہ نہ کرو، ہم سجدہ کرتے ہیں. عبادت کی اقسام میں سے کوئی قسم غیر اللہ کی طرف پھیرنا شرک ہے، گناہ ہے، ناجائز. اور شرک وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ غیر اللہ کو سجدے، یہ غیر اللہ کے سامنے جھکنا، یہ غیر اللہ سے مانگنا، غیر اللہ سے استغاثہ کرنا، غیر اللہ سے استعاذہ کرنا، غیر اللہ سے امیدیں لگانا. عبادت کی اقسام بہت ساری ہیں، ان میں سے بیم و رجا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے امید رکھنا. اگر کسی معاملہ میں غیر اللہ سے امید رکھے گا تو وہ شرک ہے. اب وہ معاملات جو دنیا میں ہم ایک دوسرے سے تعاون لے سکتے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے وہ اسباب جائز قرار دیے. آپ کسی سے پانی مانگتے ہیں، کسی سے روٹی مانگتے ہیں، کسی سے کچھ مانگتے ہیں، جائز. لیکن کسی کو کہیں کہ بارش برسا، یہ اللہ کے ہاتھ میں. کسی کو کہیں بیٹا دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی کو کہیں میں بیمار ہوں مجھے تو شفا دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں. استغاثہ ہمارے یہاں کورٹ کچہری کے الفاظ میں پاکستان میں خاص طور پر مشہور ہے. یہ استغاثہ دائر کر دیا ہے، یہ لفظ صرف اللہ کے لیے ہے. مدد، یہ وہ کوئی لفظ استعمال کرنا، ہمارے یہاں الفاظ کے استعمال میں انتہائی لاپرواہی برتی جاتی ہے. ہم نے عدالت میں استغاثہ دائر کرا دیا، اسے پوچھو استغاثہ کا لفظ اس کا معنی کیا ہے، نہیں جانتا، کیونکہ ایک مشہور اصطلاح بنی ہوئی ہے، استغاثہ دائر کروا دیا ہے. جبکہ استغاثہ صرف اللہ سے. استغاثہ کا معنی ہوتا ہے مدد طلب کرنا. مدد طلب کرنا صرف اللہ سے. استغاثہ عبادت ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور استعاذہ پناہ طلب کرنا، یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی صرف اللہ سے ہونی چاہیے. قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں معوذتین جن کو کہا جاتا ہے، ان میں کیا ہے؟ یہ استعاذہ ہی ہے. قل اعوذ برب الفلق، اے اس کائنات کو بنانے والے رب فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس رب کی میں پناہ مانگتا ہوں تمام چیزوں سے جو اس نے پیدا کی ہے. قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب سے پناہ مانگتا ہوں. یہ اعوذ استعاذہ. اور وہاں
غوث یا استغاثہ. ہم نے تو اللہ کو اکیلے غوث بھی نہیں مان رکھا، ہم تو وہاں بھی کئی ادھر ادھر سے اس کے ہیلپر بنائے پھر رہے ہیں. غوث اعظم ہم نے بغداد والوں کو مان لیا. غوث کون ہے؟ صرف اللہ. اور ہم نے غوث اعظم نیچے اور اوپر والا صرف غوث. عجیب ہماری تقسیم ہے. زمین والا غوث اعظم اور اوپر والے کو زیادہ سے زیادہ غوث، بلکہ میں سمجھتا ہوں اوپر والے کو غوث مانا ہی نہیں جاتا. ہمارا غوث اعظم بغداد میں ہے. اور بغداد والی سرکار اللہ رب العزت ان پر رحمتیں فرمائے، ان کے نیک اعمال کو قبول فرمائے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا غوث ہوں، میں تمہارا یہ ہوں وہ ہوں. وہ ایک عالم تھے، نیک تھے. غلطی کمی کوتاہی ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن وہ ایک عالم تھے. ان کی کتابیں بہت ساری کتابیں ہیں. وہ ایک مصنف تھے، لکھ کے گئے. اور یہ کہ میں غوث ہوں، میں تمہاری مدد کو پہنچوں گا. ہمارے پاک و ہند میں لوگوں نے بڑی بے شمار کہانیاں بنائیں. 65 کی جنگ ہوئی، ہندوستان کا جہاز آ رہا ہے، اوپر سے بم کو ہمارے غوث الاعظم نے پکڑا اور جوہر میں ڈال دیا. یہ ہندوستان کے جہاز کو بغداد سے لاہور میں جا کر غوث اعظم اس بم کو پکڑ کے جوہر میں پانی میں پھینک سکتے ہیں، اور امریکہ والے اس کے اوپر بم مارتے رہے، کوئی بم نہیں پکڑا. بغداد کو تباہ کر دیا نہیں امریکہ نے. بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. حضرت ٹس سے مس نہیں ہوئے اور لاہور میں آ کے بم بچاتے رہے. ہم لوگوں نے انتہا کر رکھی ہے. کہیں گے غوث الاعظم، کہ یہ غوث اعظم ہے، اور جو اصل غوث ہے جس کے سوا کوئی غوث نہیں، اس کے ساتھ اعظم لگانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. استغاثہ صرف اللہ سے، غیر اللہ سے استغاثہ کریں گے شرک. استعاذہ صرف اللہ سے، غیر اللہ سے استعاذہ کریں گے شرک. امید لگانی صرف اللہ سے. کائنات میں ہمارے کام ایک دوسرے کے ذریعے، روزمرہ کے اسباب کے ذریعے چلتے ہیں، لیکن ہماری امید صرف اللہ سے ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ تم اپنے پاؤں کا اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو. اللہ انتظام کرے گا، کہیں نہ کہیں سے وہ تمہیں تسمہ دلا دے گا. فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توحید کے یہ چھوٹے چھوٹے نقطے بڑے واضح انداز سے بیان کر کے بتا دیے کہ یہ جتنی عبادت کی اقسام ہیں، سجدہ عبادت اللہ کے لیے، ہم کریں گے جس کو چاہیں قبروں پر. طواف عبادت ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا صرف اللہ کے لیے. اور ہمارے پاکستان میں بھی طواف ہو رہا ہے، آپ نے سنا ہوگا نا. جی پہلے آج تک عرصے سے میں سن رہا تھا کہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اب ہندوستان کی خبر بھی آ گئی کہ ہندوستان میں بھی طواف ہو رہا ہے. قبروں کا طواف بھی ہوتا ہے، مزاروں والے جا کے طواف کرتے ہیں. اور ساتھ ہی پہاڑوں کا طواف ہونا شروع ہو چکا ہے. کوہ مراد نام کا پہاڑ ہے کوئی بلوچستان میں، کوئی ذکری فرقہ ہے یا کون فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مکہ وکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا یہیں کام چلتا ہے. اور مکہ سے تو کئی لوگ گھبراتے پھر رہے ہیں. وہی بغداد شریف کی پارٹی جو ہے، بغداد والوں کی پارٹی، وہ کہتے پھرتے ہیں سانو بغداد دیاں گلیاں کافی نے، سانو مکے دی کوئی لوڑ نہیں. یہ پنجابی ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں بغداد کی گلیاں کافی ہیں، ان گلیوں میں چکر لگا دیں گے، طواف بھی ہو گیا، ثواب بھی ہو گیا، ہمیں مکے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں لا حول ولا قوت. کہاں تک لوگ گر گئے عقیدے کے اعتبار سے کہ وہ بغداد میں بیت اللہ بھی، بغداد میں سارا کچھ، ان کا حج بھی بغداد میں، یہ بھی بغداد میں. اگر عبادت ہے تو کس کی؟ صرف اللہ کی. وہ طواف ہو تب، وہ سجدہ ہو تب، وہ جھکنا ہو، رکوع کرنا ہو تب، استغاثہ ہو تب، استعاذہ ہو تب، بیم و رجا امیدیں رکھنا ہو تب. یہ ساری عبادتیں. نظر نیاز بھی عبادت ہے یا نہیں؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نظر کا قاعدہ بیان فرمایا کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ اگر وہ نظر مان لیں تو وہ نظر کو پورا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے نظر کو عبادت قرار دیا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر کسی کا کچھ بگاڑتی وگاڑتی کچھ نہیں، بگاڑتی سنوارتی کچھ نہیں، بخیل کی جیب سے پیسہ نکالنے کا ذریعہ اچھا ہے۔ نظر مان لی، کہا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو 500 ریال میں مسجد میں دے دوں گا، 500 ریال مدرسے میں دے دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پیشگی جو نہیں دیا جاتا، شرط لگائی کہ میرا کام ہوگا تو دوں گا، اگر پہلے صدقہ کرے، اللہ سے دعا مانگے یا اللہ میری مشکل اللہ حل کرنے والا، اب یہ شرط لگا دیتا ہے کہ اگر میرا کام ہوا تو میں یہ کام کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرنا ہے اللہ نے اپنی مرضی سے، تیرے 500 ریال سے اللہ کا کیا بنتا ہے، اللہ اپنی مرضی کرے گا، لیکن تیری جیب سے چونکہ ایک کوڑی نہیں نکلا کرتی تھی، اب پھنس گیا نا، کام پھنس گیا، جیب سے کوڑی نہ نکالنے والا 500 نکال کے بیٹھا ہے الگ کر کے، میرا کام ہو گیا تو یہ میں کر دوں۔ نظر نیاز صرف اللہ کے لیے۔ ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نظر نیاز کے سلسلہ میں کوئی مسئلہ ہے تو ہم نے بڑا کھاتا بہترین کھول دیا، بسوں میں گاڑیوں میں جاتے آتے کہہ رہے ہوتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین۔ انہیں تھوڑا سا پتہ ہے، پورا نہیں پتہ کہ یہ نظر نیاز دونوں اللہ کے لیے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ نظر کے بارے میں کوئی مولوی کہتے رہتے ہیں اللہ کے لیے اللہ کے لیے، کھاتا الگ کر دیا۔ نظر اللہ نیاز حسین کچھ نہ کچھ دو، مانگنے کا عجیب انداز، سنی بھی دے اور شیعہ بھی دے۔ نیاز حسین ڈال کر کیا کریں، سنی بھی دے شیعہ بھی دے، اور محرم کے مہینہ میں تو سنی شیعہ کا فرق ہی نہیں نظر آتا، وہ بھی پیٹ رہے ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں، وہ بھی چلا رہے ہیں، وہ بھی اپنے ذاکروں کو سن رہے ہیں، اور وہ 3-4 خطبے ہمارے اہل سنت مولویوں کے ذاکروں سے ذرا کم نہیں ہوتے، وہی ساری اول فول کہانیاں گائے جا رہے ہیں، لوگوں کو رلائے جو رہے، خود روئے جا رہے ہیں۔ ہمارے وہ دن جو ہیں وہ ایک جیسے ہو چکے ہوتے ہیں۔ نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے۔ اور پھر ہم نے ایک اچھا طریقہ اختیار کر لیا ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مولوی لوگ کہتے ہیں کہ جیب سے پیسہ نکالنے کا ذریعہ ہے، صرف ہوتا کچھ نہیں۔ انہوں نے وہ طریقہ اختیار کر لیا ہے جس میں نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا ہے۔ کہا کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا 1000 نفل پڑھوں گا، اب اس میں کوئی خرچہ آئے گا؟ انہوں نے راستہ بھی وہ اختیار کر۔ اب نظر نیاز اگر غیر اللہ کے لیے مانتا ہے، وہ کیش مانے یا نفلوں کی مانے، غیر اللہ کے لیے مانیں گا تو یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح ذبح لغیر اللہ، اب غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے تو یہ بھی شرک ہے، کیونکہ ذبح کرنا اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی، نسک جو ہے یہ قربانیوں کو بھی کہا جاتا ہے، عام مالی عبادتوں کو بھی اور قربانیوں کو بھی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، قربانیاں صرف اللہ کے لیے ہیں، جس نے غیر اللہ کے لیے قربانی کی اس نے شرک کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ جانور ذبح ہوتے ہیں یا نہیں؟ پاک و ہند میں شاید ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غیر اللہ کے لیے کیسے ہو گئے، ہم تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرتے ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر آپ بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے اسے غیر اللہ کے نام طے کر چکے ہیں کہ یہ ہم فلاں سرکار کے مزار پہ جا کے لوگوں کو بانٹیں گے، یہ غیر اللہ کے لیے ہو گیا اور یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے۔ میرے بھائی عبادت کی بہت ساری اقسام ہیں، ان سب اقسام میں سے کسی بھی قسم کو غیر اللہ کی طرف پھیرنا منع ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ہیں۔ اگر اللہ کو صحیح معنوں میں پہچاننا ہے تو جتنی عبادتیں ہیں وہ صرف اللہ کے ساتھ کر دیں، یہی بہترین توحید ہے، یہی بات ماننے والا مسلمان ہے۔ اگر یہ بات آپ سب پابندی کے ساتھ اپنا لیں گے پھر ساری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے، پھر ساری دنیا ناراض ہو تو ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قصور تھا، کیا جرم تھا؟ 40 سال آنکھوں پہ بٹھائے رکھا اور 91 سال آنکھوں سے نہیں گرایا، بلکہ تھوڑے سالوں کے بعد ملک سے نکال دیا۔ قصور کیا تھا؟ صرف یہی کہ آپ نے کہا شرک نہ کرو، آپ نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جب یہ بات آئی تو لوگوں نے نہ مانی،
صرف نہ مانی نہیں بلکہ شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا، ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ غرض یہ کہ اگر آپ لوگ صحیح معنوں میں موحد بنیں گے، لوگ باتیں کرتے ہیں کرتے رہیں، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ انعام ہمیں یاد رکھنا چاہیے جو کسی شاعر نے کہا ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے میرا بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، ساری دنیا ناراض ہے، یہ ساری دنیا سے ناراض ہے، لیکن صرف میرے لیے۔ ہم اپنی ذات کے لیے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے لیے ناراض نہیں ہوتے، اپنی ذات کے لیے ناراض ہوتے ہیں، رسول اللہ کے لیے ناراض نہیں ہوتے۔ یہ ایمان اور یہ توحید نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو سچا پکا موحد بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں توحید پر چلنے والا اور شرک کے تمام چھوٹے بڑے جتنے بھی کرتوت ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ مسح کے بارے میں بتا دیں کہ کیا روزانہ ہر نماز میں مسح کیا جا سکتا ہے؟ مسح روزانہ ہر نماز میں کیا جا سکتا ہے، لیکن شرطیں ہیں کچھ۔ پہلی شرط یہ کہ جب آپ جرابیں ڈالیں تو اس وقت آپ باوضو ہوں، یہ نہیں کہ جب چاہیں جرابیں ڈال لیں اور جب تک چاہیں مسح کرتے رہیں۔ پہلی شرط یہ کہ جرابیں پہنتے وقت آپ باوضو ہوں۔ دوسری شرط یہ کہ آپ اگر مقیم ہیں تو 24 گھنٹے کے لیے جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو نکال کے وضو کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آدمی نہائے مہینے بعد تو صرف ایک ہی مرتبہ جرابیں بھی نکالے، آپ نہائیں یا نہ نہائیں آپ کی مرضی، لیکن 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ جرابوں کو نکالیں اور پاؤں کا وضو جو ہے اس کو فرش کریں۔ اور اگر آپ مسافر ہیں تو آپ کے لیے 72 گھنٹے ہیں، 3 دن اور 3 راتیں۔ مسافروں کے لیے تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر معاملے میں آسانی کر دی۔ یہ تیمم جو ہے اس کی اور مسح کی مدت، وضو کی مدت، ان چیزوں، نماز کی آپ دیکھیں، نماز کی مقدار اللہ نے، آپ 10 رکعتیں یا 8 رکعتیں پڑھتے ہیں ظہر کی، 4 سنت 4 فرض اور 2 سنت، یا 2 سنت 4 فرض 2 سنت، 8 یا 10 رکعتیں، سفر میں صرف 2 رکعتیں۔ اللہ رب العزت نے اتنی آسانیاں فرما دی ہیں۔ تو مسح کے لیے بھی 72 گھنٹے یا 24 گھنٹے، 1 دن 1 رات یا 3 دن 3 راتیں، اور اس کے بعد ضرور جرابوں کو نکالیں اور نئے سرے سے وضو کر کے جرابیں پہنیں۔ اب آپ 24 گھنٹے یا 72 گھنٹے باقی نمازوں کے لیے مسح گیلے ہاتھوں سے کر سکتے ہیں۔ کئی لوگوں کی عادت ہے کہ جب وضو کرتے ہیں تو مسح جوتے کے اوپر سے کرتے ہیں، اور جب مسجد میں جاتے ہیں تو جوتا نکال لیتے ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، کئی لوگ یہاں شاید ایک سوال بھی آیا تھا، جیسے سعودی کرتے ہیں، سعودی جب جوتے پر مسح کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جوتے سمیت نماز بھی پڑھتے ہیں، خاص طور پر فوجی لوگ جوتے پہ مسح کریں گے تو نماز بھی جوتے سمیت پڑھیں گے۔ آپ بھی ایسا کیجئے، یا جوتے سمیت نماز پڑھیے، مسح بھی جوتے پہ کر لیجئے۔ اگر جوتا اتار کر نماز پڑھنی ہے تو جوتا اتار کر مسح کر کے وضو کے لیے مسجد میں آئیے۔ ایک آدمی طلاق کا اسٹامپ پیپر تیار کر کے اپنے سسرال آئے اور ان کے سامنے دستخط کر کے کہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، جس میں سے اس کا ایک بیٹا بھی ہے، تو کیا یہ طلاق ہو جائے گی؟ بیٹا طلاق کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے 10 بیٹے بھی ہوں گے، جب بیوی کو طلاق دے گا وہ 10 کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ طلاق شوہر کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح شوہر کے ہاتھ میں۔ جیسے ہی اس نے اسٹامپ پیپر لکھا، سسرال میں آیا، ان کے سامنے آ کے سائن کیے، تاکہ کہیں یہ شک نہ ہو کہ کسی اور نے سائن کر کے بھیج دیے ہوں گے۔ اس کے سائن کر کے گھر والوں کو یہ کہنا کہ میں نے اس عورت کو طلاق دی، اس بیوی کو، تمہاری بیٹی کو طلاق دی، طلاق ہو گئی۔ اب یہ بات ہے کہ طلاق ہو گئی ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ اب حلالے والا کھاتا کھل گیا۔ ایسی طلاق نہیں ہوئی، ایک ہی طلاق ہوئی ہے۔ 3 مہینے کے اندر یا 3 حیض پیریڈ کے اندر رجوع کر لے تو رجوع ہو جائے گا، اور اگر 3 مہینے 3 حیض پیریڈ گزر گئے تو یہ تجدید نکاح کر سکتا ہے۔ کسی حلالے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ حلالہ حلال ہی نہیں، وہ حلالہ حلال ہی نہیں، وہ حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے کرانے والے دونوں شوہروں کو، پہلے کو بھی دوسرے کو بھی، لعنت دی، فرمایا لعنت ہے اس حلالہ کرنے والے پر اور لعنت ہے کروانے پر۔ یہ فعل حلال ہوگا؟
نام حلالہ رکھ دیا ہمارے مولویوں نے. اللہ رب العزت ان مولویوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے. قرآن کی قسم کھانی جائز ہے. قرآن کی اگر کہیں نا کہ یہ گتا اور کاغذ اس کی نہیں، اس میں جو کلام اللہ لکھا ہوا ہے اس کی قسم کھانا جائز ہے، کیونکہ یہ گتا اور کاغذ مخلوق ہیں اور جو کلام اللہ ہے وہ غیر مخلوق ہے، وہ اللہ کی صفت ہے. اور اللہ کی یا اللہ کی ذات کی، اللہ کی صفت کی قسم کھانا جائز ہے. اب یہ جو ہمارے یہاں ہاتھ اوپر رکھنا یا ہاتھ کے اوپر رکھنا یا اس کو سر پہ رکھنا، یہ رواج ہیں، یہ سارے غیر شرعی رواج ہیں. ان میں کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ ہاتھ رکھ کر، نہ ہاتھ اوپر یا نیچے، نہ سر. بلکہ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے قرآن پاک کی یا کلام اللہ کی قسم تو یہ جائز ہے. اسی طرح بیت اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے، بیت اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے. رب کعبہ، کعبہ کے رب کی، بیت اللہ کے رب کی قسم کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اذان کی طرح اقامت کا جواب دینا چاہیے، بالکل جس طرح اذان کا جواب دیا جاتا ہے اسی طرح اقامت کا بھی جواب دیتے جانا چاہیے. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کے جو کلمات ہیں ان کی جگہ پر صدقتا و بررتا کچھ ایسے الفاظ ہیں، اقامہ اللہ و ادامہ. یہ صدقتا بررتا فجر میں اور اقامہ اللہ و ادامہ یہ اقامت میں، یہ جائز کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. لہٰذا جو کچھ مؤذن کہہ رہا ہے، اقامت کہنے والا کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ ہی کہتے جائیں، یہی کافی ہے. رکوع کے بعد دوبارہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے اگر کوئی باندھ لے. علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بھی قیام ہے جس طرح کے پہلے قیام تھا، اور اس پہ جو مطلق حدیثیں ہیں ان سے انہوں نے استدلال کیا. لیکن اکثر جمہور امت اسلامیہ کے علماء کا کہنا یہ ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے چاہیے، اور میرا عمل بھی ہاتھ چھوڑنے کا ہی ہے، میں نہیں باندھتا. مجھے معلوم کرنا ہے کہ نماز میں تشہد کی حالت میں کیا قرآنی دعا کر سکتے ہیں اور سجدہ کی حالت میں اپنی دلی دعا مانگ سکتے ہیں؟ تشہد میں قرآنی دعا کریں، حدیث سے جو ثابت دعائیں ہیں وہ کریں، یا جو بھی دعا آپ مانگیں کوئی حرج نہیں ہے. سجدے کی حالت میں اہل علم نے اختلاف کیا کہ آپ اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں یا نہیں. علامہ ابن قیم اور بعض اہل علم نے لکھا کہ اگر کسی کو کوئی ایسی دعا یاد نہیں ہے جو دعا کے قرآن میں ہو یا سنت میں ہو یا اس کے دل کی جو اصل غرض ہے وہ پوری کرتی ہو، اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ کسی زبان میں بھی دعا مانگے. اللہ تمام زبانوں کو جانتا ہے، وہ خالق و مالک ہے، وہ ساری زبانیں جانتا ہے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا اسے پشتو نہیں آتی ہوگی، ملیالم نہیں آتی ہوگی. وہ پشتوں والوں کا، ملیالم والوں کا خالق ہے، وہ سب کی زبانیں جانتا ہے، کیڑوں کی، مکوڑوں کی، پتنگوں کی، سب کی زبانیں. حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ شرف دیا تھا کہ چلتے پھرتے چیونٹی تک کی وہ بات جو ہے وہ سمجھ لیتے تھے. بہرحال جس زبان میں دعا مانگیں جائز، لیکن چونکہ اس میں اختلاف ہے، بعض اہل علم نے کہا بلکہ اکثر نے کہا کہ صرف مسنون دعا سجدے میں کی جائے. یہ بڑی اچھی بات ہے. اب اس کے حل کے طور پر میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ فرضوں کی حد تک صرف مسنون کی حد تک رہیں. اگر آپ نے اپنی زبان میں مانگنی ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ کون سی قرآنی دعا میرے لیے ہوگی یا حدیث میں کون سی دعا ہے جو میری اس طلب کو پورا کرے گی، اردو میں ہی مانگنی ہے، پشتو میں ہی مانگنی ہے یا ملیالم تامل میں مانگنی ہے، تو اس وقت آپ 2 رکعت نماز نفل الگ پڑھیں، یا جو نفلی نماز ہماری ہوتی ہے فرضوں کے علاوہ اس میں سجدے میں آپ کسی زبان میں دعا مانگیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. ایک شخص صدقہ کے طور پر بکرا ذبح کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا گوشت کس کو تقسیم کرے یا پھر بکرے کی قیمت کے روپے کسی کو دے دے؟ اگر اس نے نظر مانی ہے بکرے کی تو پھر وہ پیسے نہیں دے سکتا، وہ بکرا ہی دینا ہوگا. اور اگر مطلقاً صدقے کی نیت کی ہے تو پھر بھی اگر وہ بکرا ذبح کرنا چاہتا ہے، بکرا ذبح کر کے یہاں ہے تو لغاسا ہے، وامی ہے، یہ ہے ہیومن اپیل ہے، کتنے ادارے ہیں جو آپ کا گوشت لے لیں گے. ان کے پاس سینکڑوں ایڈریس ہیں جہاں غریب مسکین لوگ رہتے ہیں، وہ پہنچائیں گے. آپ تلاش کریں گے آپ کو غریب نہیں ملے گا کوئی، ان کو دے دیں. اپنے ملک میں اپنے رشتہ داروں کو کہیں کہ بکرا ذبح کر کے غریبوں میں بانٹ دیں، کیونکہ ہمارے وہاں تو گلی محلے میں ایسے بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں جن کو آپ پہنچا سکتے ہیں گوشت. غرض یہ کہ اگر آپ گوشت ہی ذبح کر کے دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنا پیسہ کسی کو دے دیں، مثلا 400-500 ریال کا بکرا ملتا ہے، 400-500 ریال اگر آپ کیش کسی کو دے دیتے ہیں
مسجد میں دے دیتے ہیں، کسی دوسری جگہ دے دیتے ہیں، جائز ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے مسجد پر نہیں لگتے، باقی جتنا صدقہ خیرات ہے وہ سارے کا سارا مسجد پر لگ جاتا ہے۔ سجدے کے وقت سبحان ربی الاعلی کتنی مرتبہ کہنا سنت ہے؟ حدیث میں آتا ہے ادناہا ثلاثن، کم از کم جو ہے وہ 3 مرتبہ کہیں، سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سبحان ربی الاعلی سجدہ میں کم از کم 3 مرتبہ کہیں۔ اب 5، 7، 9، 11 جتنا بھی چاہیں بڑھتے جائیں اتنا ہی ثواب بڑھتا جائے گا، لیکن کم از کم 3 مرتبہ کہنا ہی چاہیے۔ ہمارے بعض لوگوں نے کہا کہ اگر جماعت ہو رہی ہے فجر کی، جماعت ہو رہی ہے، آپ آ کے 2 رکعتیں پیچھے پڑھیں اور اس میں رکوع میں 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم، 1 مرتبہ سجدہ میں سبحان ربی الاعلی کہہ لیں، اگر آپ 1 رکعت بھی پا لیں گے تو سنتے پڑھ لیں، یہ ساری غلط بات، ساری غلط۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذہن میں رکھیں، یہاں بھی جہاں بھی آپ ہیں، جاتے آتے رہتے ہیں، اس بات کو پہنچائیں۔ ہمارے پاک و ہند میں اس سلسلہ میں بڑی کوتاہی کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا لا صلاۃ اذا اقیمت الصلاۃ الا التی اقیمت لہا، جب جماعت کھڑی ہو جائے، اقامت ہو جائے، تو جس نماز کی اقامت ہوئی ہے اس کے بغیر اب نماز نہیں ہوگی۔ اب سنتے پڑھنے والا کیا کر رہا ہے؟ اقامت فرضوں کی ہوئی نا، اب ان فجر کے فرضوں کے سوا اس کے نفل پیچھے نہیں ہوں گے۔ اور ادھر ہمارے یہاں یہ شور ہے بڑا زور شور سے، قرآن کریم کی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، جس کے بغیر 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں سینکڑوں حدیثیں، سینکڑوں حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور پھر کچھ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ظہر عصر تو مان لیا پڑھ لیں گے، آگے امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے تو پھر ہم کیوں پڑھیں گے؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یہاں رکعت میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے 4 مختلف طریقے کئی مرتبہ میں بتاتا رہتا ہوں کہ قرآن کی آیت سے ٹکراؤ بھی نہیں ہوتا اور سورہ فاتحہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ان 4 پہ عمل نہیں کریں گے، کہیں گے کہ نہیں پڑھنی کیونکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور اس ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر اس نے 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، اتحیات پڑھا، رکوع کیے 2، 4 سجدے کیے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اب قرآن نہیں پڑھا جا رہا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور یہ پوری 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، وہ اس نے جائز کر لی، اور یہاں صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ان بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ سنت کو سمجھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرضوں کی جماعت کھڑی ہو جائے اب سنتے نہیں ہوتی، جب نبی نے کہہ دیا نہیں ہوتی، پوری دنیا کے علماء کہتے رہے ہو جاتی ہیں، نہیں ہوتی، کیونکہ نبی نے فرما دیا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا